ویلنٹائن ڈے۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 فروری کو ہر سال ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے۔ محبت یوں تو ایک پاکیزہ احساس ہے جس کے بغیر انسان ادھورا ہے، لیکن اسلام نے محبت کے کچھ ضابطے اور اصول مرتب کیے ہیں۔ آئے دیکھتے ہیں کہ محبت کے نام پر منائے جانے والے اس دن کی کیا حقیقت ہے اور اسلام میں محبت کی کیا اہمیت ہے۔ عربی زبان میں اسے یوم الحب کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی محبت کرنے والوں کی عید۔ ہمارے مسلم معاشرے میں جہاں بہت سی رسموں نے جنم لیا ہے، وہیں بہت سی بری عادتیں ایسی ہیں جسے اسلامی معاشرے نے دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی شروع کر دیا ہے، اور ان میں سے ایک ہے دنوں کے منانے کے کچھ ایسے رواج جو نہ صرف غیر اخلاقی ہیں بلکہ بے حیائی کی بھرپور نمائندگی کرنے والے نظر آتے ہیں۔ انہی میں سے ایک کا نام ویلنٹائن ڈے ہے، جو ایک خالص رومی تہوار ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ رومیوں کی عید ہے، جس کی حقیقت بیان کرنا اس لیے بے حد ضروری ہے کہ اسے بدقسمتی سے مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیوں نے منانا شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ اس کی تاریخی سچائی اور حقیقت کے بارے میں کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں جو حقیقت پر مبنی ہو، لہذا یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ اس کی اسلام میں کیا حقیقت ہے۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں محبت کی۔ محبت ایک نہایت ہی پاکیزہ جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں پیدا کیا ہے۔ یہ جذبہ انسان کی زندگی سنوارتا ہے، اسے جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، اسے انسانیت کی قدر اور دوسروں سے کس طرح پیش آنا ہے بتاتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ یہ محبت کا جذبہ انسان کی زندگی کو بعض مرتبہ تباہ و برباد بھی کر دیتا ہے۔ حسد اور غضب کی کیفیت کو دلوں میں پیدا کر کے اپنی اور دوسروں کی زندگی کو اجیرن بنا دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کئی خاندان اور گھرانے اس محبت نامی جذبے کی وجہ سے ہی تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ محبت اگر پاکیزہ اور اللہ کے لیے ہے تو خالق کائنات نے اس محبت پر اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے، لیکن اگر یہ محبت غیر اخلاقی اور شیطانی جذبے کے ساتھ ہوتی ہے تو اس سے معاشرے میں سوائے بربادی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ معاشرے کو تباہی کی طرف لے جانے والے اس ویلنٹائن ڈے کے بارے میں بہت سے قصے مشہور ہیں، لیکن آج میں آپ کے ساتھ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے حوالے سے بات کروں گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس کا تعلق رومیوں کے دیوتا لوپرکیلیا کے مشرکانہ تہوار سے ہے۔ اس تہوار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس دن لڑکیوں کے نام ایک برتن میں لکھ کر ڈال دیے جاتے تھے، اور پھر لڑکے ایک ایک کر کے ناموں کو نکالتے، اور جس کے حصے میں جو لڑکی آتی وہ اس کے ساتھ تہوار ختم ہونے تک ساتھ ہی بن کر رہتی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعد میں اس قرآن اندازی میں تبدیلی بھی لائی گئی، دیوتاؤں کے ناموں کو لکھ کر ڈالا جانے لگا، اور جس کے حصے میں جو دیوتا آتا سال بھر وہ شخص اس کی تقلید کرتا۔ لیکن یہ روایت زیادہ دیر نہ چل سکی، بلکہ پھر اس قرآن اندازی کو لڑکیوں کے نام ڈال کر شروع کر دیا۔ کئی لوگ اس تہوار کو کیوپڈ نامی دیوتا سے جوڑتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں تیر مار کر ان کو عشق پہ مبتلا کرتا ہے۔ کیوپڈ کو محبت کا خدا بھی مانا جاتا ہے، جو نہایت ہی مشرکانہ عقیدہ ہے۔ یونانیوں کے عقیدے کے مطابق اس کی شکل کچھ اس طرح بنائی جاتی ہے کہ ایک لڑکا ہے جس کے 2 پر ہیں، اس کے ہاتھ میں تیر و کمان ہے، اور وہ تیر کو محبوبہ کے دل میں پیوست کر رہا ہے۔ کیوپڈ کی ماں وینس کو محبت کی دیوی تصور کیا جاتا ہے، اور چونکہ اس کی ماں کا پسندیدہ پھول گلاب تھا، اس لیے سرخ گلاب کو اس دن کے منانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق دنیا کے پھولوں کا 40% حصہ اسی مقصد کے لیے صرف کیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق اس کا تعلق 3 صدی کا رومی بادشاہ کلاڈیس سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اسے اپنے مخالف کے لیے فوجی دستہ بنانے کی ضرورت پیش آئی تو اس نے عوام کو فوج میں بھرتی کرنے کا اعلان کرا دیا، لیکن لوگ اپنے اہل و عیال سے، اپنی بیویوں سے دور جانا پسند نہیں کرتے تھے، اور اسی لیے اس کے ساتھ شریک نہ ہوتے، اور اگر ہو بھی جاتے تو فوج چھوڑ کر واپس بھاگ کھڑے ہوتے۔
اسی پریشانی کے حل کی تلاش میں بادشاہ صاحب نے شادی پر پابندی لگا دی۔ ادھر دوسری جانب ایک پادری جس کا نام ویلنٹائن تھا، اس نے بادشاہ کے حکم کی مخالفت کی اور بادشاہ کے حکم کی پرواہ کیے بغیر چھپ چھپا کر شادیاں کرواتا رہا۔ بادشاہ کو جب اس پادری کی کرتوت کی اطلاع ملی تو اس نے پادری کو جیل میں ڈلوا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جیل ہی میں پادری پر جیلر کی لڑکی عاشق ہو گئی، لیکن ان کے عشق کو بادشاہ کی نظر لگ جاتی ہے اور وہ پادری سولی پر چڑھ جاتا ہے، یعنی کہ بادشاہ اس پادری کو سولی پر چڑھا دیتا ہے، پھانسی دے دیتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ واقعہ 14 فروری سن 279 عیسوی کا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال 14 فروری کو شادی شدہ جوڑے اور غیر شادی شدہ جوڑے اس کی یاد میں اس دن کو بطور تہوار یا عید مناتے ہیں، جس میں وہ اپنی محبت کا اظہار مختلف انداز سے کرتے ہیں۔ اس دن کی شروعات کے سلسلے میں کوئی بھی کہانی کیوں نہ ہو، کوئی بھی حقیقت اس کے پشے پشت کیوں نہ ہو، اس کی حقیقت اور اصلیت کو جانے بغیر کڑوا سچ یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے ہمارے معاشرے کو آج تباہ و برباد کرتا نظر آ رہا ہے۔ اس دن کو منانے والوں میں مسلمان بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے ہیں۔ عشق و محبت کا اظہار کرنے والے عشق و محبت کا اظہار کرنے کے لیے یا تجدید حب کے نام پر اس دن کو عید کے طور پر منایا جانے لگا ہے۔ مبارکبادی کے SMS شروع ہو جاتے ہیں، کارڈ کے تحفے پیش کیے جاتے ہیں جن پر لکھا ہوتا ہے کہ بی مائی ویلنٹائن، یعنی میرے ویلنٹائن محبوب بنیے۔ اسی مناسبت سے چاکلیٹ کے تحفے بھی پیش کیے جاتے ہیں تاکہ اپنی محبت کا اظہار کیا جا سکے۔ اسی مناسبت سے مغربی ممالک کی طرز پر خصوصی پروگرام منعقد ہونے لگے ہیں جہاں بے حیائی کے تمام کام انجام پاتے ہیں۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں سرخ اور شوخ لباس پہنتے ہیں، شرٹ لال ہے تو کہیں ٹائی لال ہے، پرس لال ہے تو کہیں جوتیاں لال ہیں، مفلر لال ہے تو کہیں دوپٹہ لال ہے۔ حالانکہ شرعی طور پر مردوں کے لیے شوخ اور سرخ لباس منع فرمایا گیا ہے۔ اسلام ہماری اس بارے میں بھی مکمل رہنمائی فرما رہا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنے سے پہلی قوموں یعنی یہود و نصارہ کی قدم بقدم پیروی کرو گے۔ اگر وہ لوگ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم لوگ اس میں بھی داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ پہلی قوم سے آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر کون؟ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وضاحت صاف طور پر موجود ہے کہ امت محمدی کے کچھ لوگ ہر برے کاموں میں یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے اور بغیر کسی سوچ و فکر کے ان کی انتی تقلید میں مبتلا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ وہ برے سے برا کام بھی کر گزریں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر یہود و نصارہ میں کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ کھلے عام بدفعلی کرے گا تو اس امت میں بھی ایسے بدبخت اور نالائق اور بے غیرت لوگ ہوں گے۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی اطلاع دینے کے لیے ہمیں یہ فرمایا ہے، بلکہ اس سے یہ سمجھنا ضروری ہے، اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اندھی تقلید سے بچا رہے ہیں اور یہود و نصارہ کی مشابہت اور ان کی پیروی کرنے سے متنبہ فرما رہے ہیں۔ علماء اسلام کا متفقہ فتویٰ اس سلسلے میں یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے منانا حرام اور ناجائز ہے۔ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی نے اپنے فتویٰ نمبر 21203 میں اس عید میں شرکت، اس کے اقرار، اس موقع پر مبارکباد دینا اور اس میں کسی بھی قسم کے تعاون کو پیش کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ ہماری محبت کا معیار، ہماری محبت کی کنجی اور کسوٹی پوری دنیا سے اس لیے مختلف ہے کیونکہ ہم معاشرے میں بے حیائی کو پسند نہیں کرتے، لہذا ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس ویلنٹائن ڈے کی خطرناکی سے لوگوں کو آگاہ کریں، اپنے نوجوانوں اور بچوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اجاگر کریں اور بے حیائی چاہے وہ ویلنٹائن ڈے کے نام پر ہو یا کسی اور خوبصورت نام پر، ان سے
دور رہیں۔ اخیر میں قرآن کریم کی اس آیت کو ذرا غور سے سن لیں۔ اللہ عز و جل سورہ نور میں آیت نمبر 19 میں یہ فرماتا ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ بے شک جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور ایسے لوگوں کے عزائم کو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی نہ پھیلے تو اس میسج کو عام کیجیے، اور اجازت دیجیے اپنے بھائی محمد عاقل کو اس امید پر کہ آپ معاشرے کی اصلاح میں ہماری مدد فرمائیں گے۔ اور اگر آپ ہم سے جڑنا چاہتے ہیں تو اس نمبر کو نوٹ فرما لیں 00966 504 686317۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔